مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو اپنی نعمتوں کو ضرور گن لیجئے گا، اگر وہ چھن گئی تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مگن ہے۔ جو لوگ ایمان اور اخلاق کی راہ پر چلتے ہیں، جیت خود ہی ان کی منزل بن جاتی ہے، اور جو لوگ خواہش اور تعصب کی راہ پر چلتے ہیں، جہنم خود بخود ان کی منزل بن جاتی ہے۔ صبر کے بغیر حصول جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ روزہ جنت کا دروازہ ہے، مگر یہ دروازہ صرف وہی شخص کھول سکتا ہے جو دروازے کی مشقت کو تقویٰ کی کنجی میں بدل سکے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے، خوش نصیب لوگ اس دروازے کو ان کی زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعصبات کی زندگی میں اپنی بات منوانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایمان کی دنیا میں اپنی غلطی کی اصلاح سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نادان اپنی تقدیر بدلنے کے لیے باہر کے کسی انقلاب کے منتظر رہتے ہیں، عقل مند اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اپنی شخصیت میں انقلاب لے آتے ہیں۔ دین کا جمال توازن میں ہے اور دین کا کمال استقامت میں ہے۔ جو ایمان تحقیق کی وادی سے نہیں گزرتا وہ اکثر گمراہی کی منزل کو نکل جاتا ہے، اور جو اعتقاد عمل کی وادی سے نہیں گزرتا وہ اکثر جہنم کی منزل کو نکل جاتا ہے۔ اسلام کے دشمن وہی لوگ ہیں جن میں اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، سب کو یہ دنیا چھوڑ کر ایک دن جانا ہے اللہ کے سامنے۔ اسلام دین کی فطرت ہے، وہ برائی کو بھی غیر فطری طریقے پر ختم نہیں کرتا۔ مذہب کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر کھڑے اکثر لوگ سب سے بڑھ کر اللہ سے بے خوف ہوتے ہیں۔ خواہش انسان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو قابو کرتا ہے، صبر انسان کا وہ ہتھیار ہے جس سے شیطان قابو میں آتا ہے۔ شیطان کو شکست دینے کا طریقہ غلطی کے اعتراف کی عادت ہے، اور شیطان سے شکست کھانے کا طریقہ غلطی پر ڈٹ جانے والی عادت ہے۔ جنت سے محروم ہر شخص بد نصیب ہے، مگر سب سے بڑا بد نصیب وہ ہوگا جو اپنی خواہشات اور تعصبات کو اپنا ایمان بنانے کی وجہ سے محروم ہوگا۔